پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمدرد نونہال اسمبلی کا اجلاس جاری, قدر مختلف لیکن بنیادی مقصد ذہنوں کی آبیاری. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد ارسلان صاحب, آپ ڈائریکٹر HR اینڈ ایڈمن ہیں ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے. ارسلان بھائی, جس طرح ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے اور حکیم سعید کے ویژن کے تناظر میں گفتگو کی, تو اس وقت موجودہ تناظر میں اس ادارے کو مزید کس جانب پروان چڑھا رہے ہیں, یا کون سی ایسی پالیسی ہیں جو آپ بتانا بہت ضروری سمجھیں گے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں انوائٹ کیا ہے. جی, آج انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے میں ساری بات کروں گا. ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان پروموشن آف ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ ادر فلنتھراپک ایکٹیویٹیز جو ہم کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ظاہر سی بات بچوں کا پروگرام ہے اور ریلیٹڈ ٹو نونہال ہے, میں چاہوں گا ایجوکیشن پہ بات کریں. تو ایجوکیشن میں جیسے کہ ہمارا ایک پورا پروجیکٹ ہے, آپ اگر لیں تو ہمدرد یونیورسٹی, ہمدرد پبلک اسکول, ہمدرد ولیج اسکول, یہ سب پروموشن آف ایجوکیشن ہے. اس کے علاوہ میں جو بات کرنا چاہوں گا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ادر دین اسٹوڈنٹ جو ہمارے ہیں, اوکے, جو پاکستان میں جنہوں نے میٹرک اور انٹر ابھی ریسنٹلی پاس کیا ہے, ان کو ایک خوشخبری دینا چاہوں گا انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے کہ ہم اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. پچھلے 20 سال سے ہم یہ اسکالرشپ آفر کرتے ہیں, شہید حکیم محمد سعید میموریل اسکالرشپ. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہم پورے پاکستان کے 26 بورڈز جو گورنمنٹ بورڈز ہیں, صحیح, اس کو یہ آفر کرتے ہیں. ایپلیکنٹ میٹرک پاس اور انٹر پاس وہ اپلائی کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی. صحیح ہے. ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتا ہے www.hamdardfoundation.org. اوکے, اس پہ جا سکتا ہے, وہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, پھر وہ ہمیں اپلائی کرتا ہے. میٹرک پاس کے لیے جو کرائٹیریا اس کا ہے وہ 85% اور مور, اور جو انٹرمیڈیٹ کے لیے وہ 80% اور مور. صحیح. تو یہ وہ اپورچونٹی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے ابھی, اور جو بچہ اس سے واقف ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور یہ اپورچونٹی گریب کر سکتا ہے. یہ ایجوکیشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور ایسی ملٹیپل اسکالرشپس ہیں, جب آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو آپ کو کافی چیزیں اس پہ دکھیں گی. اس کے علاوہ ہمارا ایک سال کوئی پچھلے ہم لوگ 50-60 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, نونہال ہمدرد نونہال. صحیح. جو شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا. بالکل, اور میرے خیال سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب نے ہی پڑھا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ نیشن بلڈنگ کا ہمارا پروجیکٹ ہے, جو ہمارا آپ سمجھیں کہ ایسا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. آج تک ہم جتنے لوگوں سے ملتے ہیں, کوئی نہ کوئی گھر میں بچہ یا ان کا کوئی بڑا کوئی نہ کوئی اس چیز سے گزرا ہوتا ہے اور پڑھا ہوتا ہے. وہ نیشن بلڈنگ کا ہمارا پروجیکٹ ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی. تو ایسے بے تحاشا پروگرام ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ ایسی اسکالرشپس اپلائی کریں ڈائریکٹ, اور ہمارے پاس سے یہ ایڈ کریں. بالکل. تو جناب ارسلان بھائی نے جو بتایا جس طرح اسکالرشپ کے لیے, تو جو اس وقت ناظرین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمدرد نونہال اسمبلی کا یہ سیشن دیکھ رہے ہیں, تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ بالکل اپلائی کریں. انہوں نے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی بتا دیا, طریقہ کار بھی بتا دیا. اگر آپ باصلاحیت ہیں اور امتیازی نمبروں سے آپ اپنے امتحانات کو جو ہے وہ عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہ آپ کے پاس ایک بہت نادر موقع ہے. تو ابھی آپ کچھ دیر قبل جو تقاریر سنی تھی, لیکن اب ہم اپنے دیگر سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب ہم جس جانب بڑھ رہے ہیں وہ یقیناً پروردگار نے ان بچوں کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے, اور اپنی آواز کے ذریعے اس جذبے کو بیدار کریں گے. یہ ملی نغموں کے اس سیگمنٹ میں جو پہلا نغمہ پیش کرنے آ رہی ہیں, ہمدرد پبلک اسکول سے آپ کا تعلق, اور سحرش اشر جو ہیں وہ اپنی آواز کے ذریعے جذبہ حب الوطنی کا اظہار کریں گی. بیٹا آئیے. آزادی کی دنیا ہوئی حیران,
اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اور آج جو بچوں نے گفتگو کی اور وہ یہی بات دریافت کی تھی کہ کیا ہم اس احسان کے شکر گزار ہیں. اس اسمبلی کی اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اگلا ملی نغمہ زہیر فہد قریشی بیٹا آئیے اور آپ بھی اپنے جذبات کا اظہار کیجئے موسیقی کے ذریعے. آپ سب کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہی نشان حرم ہمارا یہی ہے ابر کرم ہمارا یہ جاں ہماری یہ دم ہمارا رہے گا اونچا علم ہمارا علم ہمارا عظیم پرچم علم ہمارا عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم. بہت اچھے بالکل جناب. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم. اور 14 اگست پہ جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں تو اگلے روز اس بات کا خیال رکھیں کہ اس پرچم کی بے حرمتی نہ ہو. آپ اپنے گھر پر پرچم لہرائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کچھ لوگ اس حد تک لہراتے ہیں کہ پرچم بوسیدہ ہو جاتا ہے. ایسا نہ کریں, اچھا نہیں لگتا. خیر, آپ نے ملی نغمے سنے. اب ہم دوبارہ اپنے جو شرکاء ہیں, ہمارا پینل ہے, مجھ سے ضرور بات کریں گے. میں اس سے پہلے کہ شائستہ زیدی صاحبہ کی جانب بڑھوں, جو آپ پرنسپل ہیں ہمدرد پبلک اسکول کے, اس سے پہلے ارسلان بھائی, درمیان میں آپ نے ایک بڑی جو خوبصورت بات کی تھی اسکالرشپ کے تناظر میں, اس سلسلے میں, لیکن ایک اس میں تھوڑی سی سننے والوں کے لیے تھوڑی سی ایک ادھوری معلومات تھی. وہ
کتنے تک کی یعنی کہ کس حد تک کی جو اسکالرشپ ہے اس کی کیا رقم بنتی ہے تاکہ جو ہمارے وہ بچے جو اگر اپلائی کرنا چاہیں ان کے سامنے وہ تصویر پوری واضح ہو؟ جی بالکل. جو میٹرک پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارا اماؤنٹ ہوتا ہے 25,000. جو انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں ان کے لیے اماؤنٹ ہوتا ہے اسکالرشپ کا 50,000 جو ایک سال میں ہم ایک دفعہ دی جاتی ہے بچوں کو. اور اگر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ فلفل کرتے ہیں تو یہ اماؤنٹ انہیں ہم بلا کے باقاعدہ ایک سیریمنی رکھتے ہیں, اس پہ دیتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں جتنے بھی زونز ہیں یہ ساری سیریمنی ایک ٹائم میں ہر جگہ کی جاتی ہے اور یہ اسکالرشپ سے نوازا جاتا ہے ان بچوں کو جو میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. صحیح. تو شائستہ صاحبہ, یہ ہمدرد نونہال اسمبلی بھی ہے اور یقیناً آپ مستقل بنیادوں پر بچوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں, تو کوئی میسیج دینا چاہیں بچوں کو یا پورے جو سوق اسٹرکچر ہے خاص کر ولیج اسکول کی بھی اگر بات آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں کہ وہ اس وقت کس اسٹرکچر اور کس کنڈیشن میں اور کس حیثیت سے کام کر رہا ہے؟ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے 1960 سے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں کام کر رہا ہے, اور ایجوکیشن سیکٹر کو ظاہر میں زیادہ فوکس کروں گی. ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے پاس یونیورسٹی پلس ہمارے اسکول ہے. اچھا, جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی ہمارے پاس دو کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں. ایک ہمارا ہے ہمدرد پبلک اسکول اور ایک ہے ہمارا ہمدرد ولیج اسکول. پہلے میں تھوڑا سا ہمدرد پبلک اسکول پہ بات کر لیتے ہیں. ہمدرد پبلک اسکول از بیسکلی, آپ کو پتہ ہے ہمدرد فاؤنڈیشن جو ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, تو اسی کے انڈر میں ہمدرد پبلک اسکول جو ہے وہ بھی بہت لو فی پہ, بہت ہی ہم نامنل فی جسے آپ کہنا چاہیے اس پہ ہم اسکول کو رن کرتے ہیں. اور ہمارے پاس اراؤنڈ 1600 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہمدرد پبلک اسکول میں کلاس پری جونیئر سے کلاس 10 تک ہمارے پاس ہوتے ہیں. اینڈ الحمدللہ وی ہیو ویری گڈ ریزلٹس ان کراچی بورڈ. وی آر فالوئنگ کراچی بورڈ ہیئر. تو اس میں ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مینلی A+ اور A میں فال کرتے ہیں. ہمارے 151 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے تھے جس میں سے ہمارے پاس اراؤنڈ 140 اسٹوڈنٹ کا A+ تھا. کیا بات ہے, بہت ہی تو اچھا نتیجہ ہے. بالکل الحمدللہ. اور اسی طرح سے جو ہمارا ہمدرد پبلک اسکول ہے وہ بھی ہماری ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہمارا اپنا ہے, اور ہمارے پاس تقریباً 42 بسز کا فلیٹ ہے جو ہم آل اراؤنڈ دا کراچی ہم اس کو رن کرتے ہیں. اور اگین وی آر چارجنگ ویری نومینیل کاسٹ فار دا ٹرانسپورٹ ایز ویل. اور کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو حکیم سعید صاحب کا جو خواب ہے اور تعلیم کے لیے, اور آپ کے تو جو نغمہ بھی ہے اس میں بھی رب زدنی علما کا ہی تذکرہ ہوتا ہے. بالکل. اور ہمارا یہ جو دعائے سعید ہے یہ ہمارے حکیم سعید صاحب ہی کی لکھی ہوئی ایک دعا ہے جو ہم لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمدرد پبلک اسکول جو ہے وہ الحمدللہ ہر لیول پہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے, چاہے وہ نیشنل لیول ہو چاہے وہ انٹرنیشنل لیول ہو. اور ہمارے بچے جو ہیں ہر فورم پہ ون کرتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ون کرتے ہیں. ہم لاسٹ آئی تھنک کپل آف ایئرز ہم جو ہیں وہ WHO ایک آرٹ کمپٹیشن کرواتا ہے, ہم اس کے ونر ہیں کنٹینیوسلی. ہمارا ہمدرد پبلک اسکول اور ہمدرد ولیج اسکول دونوں اسکول جو ہیں ایکول اپارچونٹی پہ کام کرتے ہیں. جو فیسلٹیز ہم ہمدرد پبلک اسکول کے بچوں کو دیتے ہیں وہی فیسلٹیز ہماری ہمدرد ولیج اسکول کے پاس ہیں. تدریس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی آپ کافی بہت زیادہ ہمارے پاس ہیں, اور ہم کافی آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم کنٹینیوسلی انوالو ہیں. اور ہم نمبر آف ایئرس سے ہم اس کے ساتھ جو ہیں وہ, چاہے وہ اسپورٹس ہو, ہماری جو گرلز کی اسپورٹس ٹیم ہے وہ بھی ونر ہے کراچی میں. جو آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو چیمپئن شپ ہوتی ہے تو ہماری گرلز کی ٹیم جو اس کی ونر بھی ہے اور رنر اپ لاسٹ ایئر ہماری ونر رہی ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہمدرد ولیج اسکول کی, تو ہمدرد ولیج اسکول کی بیسکلی جو کانسیپٹ تھا حکیم صاحب کا وہ یہ تھا کہ ہمدرد پبلک اسکول میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ شہر سے آ رہے ہیں, میں اسے شہر کہوں گی, کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز سے آ رہے ہیں اور وہ آ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمدرد یونیورسٹی ایز سچ موجود ہے اس کی ویسینٹی میں جو لوگ ہیں ان کو ہم کیا دے رہے ہیں, تو ان کے لیے ہمدرد حکیم شہید صاحب نے اسٹارٹ کیا ہے ہمدرد ولیج اسکول. ہمدرد ولیج اسکول میں ہماری کنڈیشن ہے کہ جو بچے ہوں گے وہ آس پاس کے گاؤں کے ہی بچے ہوں گے. اس میں ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو باہر سے ایڈمیشنز نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یہ بیسکلی جسے کہتے ہیں نا سن آف سوائل کے لیے ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم ایکچولی دیر از نو فی. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں بنیادی ضروریات ہیں جس میں ہمارا کورس, یونیفارم, شوز, ادر ایکسیسریز, یہ ساری چیزیں ہمیں فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے فری آف کاسٹ. سو
یہ فری آف کاسٹ ساری ہم چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, پلس جو ٹرانسپورٹیشن وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی فری آف کاسٹ ہے. سو آل دا فیسلٹیز وچ آر اویلیبل ایٹ ہمدرد پبلک اسکول, وہی ساری فیسلٹیز بالکل یکساں سہولت, یکساں اسٹرکچر, بلڈنگ, ایوری تھنگ از سیم. ابھی لیٹر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا ٹیبلو جو ہمارے ہمدرد ولیج اسکول نے پریپیئر کیا ہے, جو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر ثنا غوری صاحبہ. آپ ہمدرد سے تو وابستہ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اچھی شہرت کی حامل ہیں. آپ مینیجر پبلیکیشن اور پروگرام اور ایونٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات مجھے بتانی, کیونکہ آپ کا پبلیکیشن کے نشر و اشاعت سے بھی ایک تعلق ہے, اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں بچہ کتاب سے زیادہ گیجٹ کی طرف ہے, اور نونہال کی ایک مطلب ایک طویل داستان ہے اور اس نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں. تو پہلا میرا سوال پبلیکیشنز کے تناظر میں آپ سے یہ ہے کہ آیا کہ نونہال کو ڈیجیٹلائز کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں, یا اس سلسلے میں اگر کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو کہاں تک کی یہ صورتحال آگے بڑھی, کچھ بتانا چاہیں؟ شکریہ رضوان. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ, جو کہ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان ہے, وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اور اسی سربراہی میں, ان کی سربراہی میں بہت سے ایسے منصوبے ہیں جو کہ ابھی ہم نے رکھے ہیں اور وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ میں اچھی بات کہوں گی اپنے بڑوں کی جو ہمارے ادارے میں ہیں کہ وہ ہر نئی چیز کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں, ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو اب کس سمت جانا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ادارے میں یہ بات ہم آگے ہے ہمارے منصوبوں میں کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن پہ لے کے جائیں. ایون یہ کہ صرف نونہال نہیں, ہماری پبلیکیشنز ہیں, تقریباً ہماری پبلیکیشنز 1000 سے اوپر پبلیکیشنز ہیں, جو کہ ہماری صرف ٹائٹلز آپ کو بکس کے حوالے سے میں بتاؤں. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں نونہال ادب پہ جتنا کام ہمدرد فاؤنڈیشن میں کیا گیا ہے, اتنا کام کسی بھی ادارے میں بچوں کے ادارے پہ نہیں کیا گیا. تو ہمارے پاس تو ایک خزانہ ہے جس کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, ایز اے رائٹر سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم وہی لوگ ہیں جو کہ نونہال کی کتب پڑھ کے ہی بڑے ہوئے ہیں. اور جہاں نونہال کا ذکر آتا ہے تو 1953 سے لے کر یہ 2021 آ چکا ہے, اور یہ اتنے طویل عرصے میں پاکستان کی ہسٹری میں تواتر سے آنے والا واحد میگزین ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ کچھ میگزینز آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں مالکان کی اپنی ذاتی اس میں حیثیت, اور پھر یہ کہ کتنا منافع آ رہا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. حکیم صاحب کا مشن یہ تھا کہ ہم نونہالوں کے لیے جتنا کام کر سکیں گے ہم کریں گے. یہی وجہ ہے کہ 1953 سے لے کے آج تک جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہیں, گیجٹ ہاتھ میں ہیں, اس کے باوجود یہ میگزین جاری و ساری ہے. اور ہم انشاءاللہ ہماری کوششیں ہیں کہ اس کو ہم انٹرنیٹ کی دنیا پہ بھی لے کے آئیں, ساتھ ساتھ اس کا پرنٹنگ مٹیریل بھی چلتا رہے گا. اور ایک اور بات میں آپ سے کے سامنے ایڈ کرتی جاؤں کہ ہمدرد صحت بھی ہمارا جو ہے وہ بھی اس طرح سے جاری و ساری ہے, اور پاکستان میں اس نوعیت کا کوئی بھی رسالہ نہیں ہے جو ہمدرد صحت کو بیٹ کر سکے, جو اس کے مضامین ہیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ایسے ریسرچ جرنلز ہیں جو کہ مارکیٹ میں بھی ہیں, آپ HSC کی طرف سے اپروو جرنلز ہیں. تو کافی سارا ہمارا کام ہے جو کہ نئے سرے سے بھی کیا جا رہا ہے. اور برکاتی صاحب جو کام کر کے گئے ہیں, اور مسعود احمد برکاتی صاحب, ہم بس ان کے نقش و قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل, آپ نے ایک پورے جو ایک عہد سامنے لے کر آ گیا. ہمارا بھی بچپنا وہ نونہال کے ساتھ ہی گزرا, اور اس زمانے میں وہی والی بات ہے, نونہال بھی تھا. خیر ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر ثنا غوری صاحبہ کی, اور یہ یقیناً بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ نونہال کا وہ خزانہ جو کہ ابھی لائبریری کا حصہ ہے اور باقاعدہ محفوظ ہے, وہ اس ڈیجیٹل دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا. تو وہ بچے جو ای بکس کی طرف جاتے ہیں تو وہ خزانہ ان تک بآسانی پہنچ جائے گا. تشہیری وقفے کی جانب تو ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تشہیری وقفے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ان ہونہار بچوں کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا ٹیبلو. تو بڑھتے ہیں تشہیری وقفے کی جانب, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.